دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں خود کو ناقابل شکست سمجھنے والے منگولوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کرنے والے مسلم ہیرو رکن الدین بائبرس کے بارے میں۔ انہوں نے بغداد کی تباہی کے بعد منگولوں کو شکست سے دوچار کر کے ان کے ناپاک ارادوں کے آگے ڈھال بن گئے، کیونکہ بغداد میں ظلم و بربریت کے بعد منگولوں کا آئندہ ٹارگٹ مصر اور پھر مسلمانوں کے مقدس مقامات تھے۔ بغداد کی صورتحال دیکھ کر مسلم دنیا پر خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ ایسے میں رکن الدین بائبرس اٹھے اور مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ موت دونوں صورت میں ہے، ایک یہ کہ ہم انتظار کریں ہلاکو خان آئے اور بغداد کی طرح مصر میں بھی خون کے دریا بہا دیے جائیں، ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹ لی جائیں، ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے اور مصر کو تباہ کر دیا جائے، جبکہ دوسری صورت میں ہم آگے بڑھ کر ان منگولوں کا بھرپور مقابلہ کریں اور اللہ کی جانب سے فتح کا یقین رکھیں۔ بائبرس بہترین مقرر اور انتہائی شاندار صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ بھیس بدلنے کے ماہر تھے اور بھیس بدل کر خود جاسوسی کرتے تھے۔ ایک بار منگولوں کے لشکر میں گئے، کھانا کھایا اور ایک انگوٹھی وہاں چھوڑ آئے۔ بعد میں ہلاکو خان کو پیغام بھیجا، میں آپ کو بہت قریب سے دیکھ کر آیا ہوں اور فلاں جگہ میری انگوٹھی رہ گئی ہے، اسے اٹھا لیں۔ مسلمانوں کو رکن الدین بائبرس کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں اور لوگ جوگ در جوگ لشکر میں شامل ہونے لگے۔ رکن الدین نے جنگی ساز و سامان کا بندوبست کس طرح سے کیا، یہ حیرت انگیز واقعہ ہے، وہ پھر کبھی آپ سے شیئر کروں گا۔ انہوں نے خود سپاہیوں کی تربیت کی اور اپنی ولولہ انگیز تقاریر سے لشکر میں جوش و جذبہ کی نئی روح پھونک دی۔ ایسے میں ایک اور معجزہ رونما ہوا۔ منگولوں کے خاقان اعظم مر گئے اور ہلاکو خان نئے خاقان کے چناؤ کے جرگے میں شرکت کے لیے لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ لے کر واپس چلے گئے۔ رکن الدین کا پرجوش لشکر تیار تھا اور سپہ سالار نے شہر میں دفاع کرنے کے بجائے جارحانہ جنگ کا فیصلہ کیا۔ لشکر روانہ ہوا۔ منگول عین جالوت کے مقام پر موجود تھے۔ رکن الدین نے جنگی حکمت عملی تیار کی اور منگولوں والا طریقہ جنگ اپنایا۔ لشکر کا ایک حصہ خفیہ پہاڑی علاقوں میں چھپا دیا اور ایک ٹولی نے منگولوں پر حملہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد مسلمان سپاہی بظاہر پسپائی اختیار کرنے لگے، جبکہ منگول لشکر یہ دیکھ کر ان کے پیچھے تعاقب میں دوڑنے لگے۔ لیکن یہ بائبرس کی ایک بہترین جنگی چال تھی۔ مطلوبہ مقام جہاں پر بائبرس منگول لشکر کو لے جانا چاہتا تھا، جب منگول لشکر وہاں پہنچا تو دیگر مسلم سپاہ کو حکم دیا گیا کہ وہ پیچھے سے حملہ کریں۔ اس طرح سے آگے جانے والے مسلم سپاہ بھی پیچھے لوٹے اور پیچھے سے بھی منگولوں پر حملہ کیا گیا۔ یوں منگول چاروں طرف سے گھر گئے اور ان کی حالت پہلی بار قابل رحم دیکھی گئی۔ منگول کٹ رہے تھے اور میدان جنگ اللہ اکبر
کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ پھر ناقابل شکست منگول عبرت ناک شکست سے دوچار ہوئے۔ دنیا نے دیکھا کہ بائبرس اور اس کے لشکر نے ان منگولوں کو، جن کی دہشت ہر سو پھیلی ہوئی تھی، جن کے نام سے لوگ خوفزدہ تھے، کپ کپاتے تھے، آج وہی منگول کٹ رہے تھے اور عبرتناک شکست سے دوچار ہو رہے تھے۔ بائبرس کا فاتح لشکر منگول قیدیوں کو لے کر مصر پہنچا۔ لشکر کا بھرپور استقبال کیا گیا، کامیابی کا جشن تھا اور منگولوں کی لاشیں، منگولوں کے قیدی مصر کی گلیوں میں منگول سپاہیوں کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ منگولوں کی دہشت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ یوں یہ شکست منگولوں کی بربریت کے خاتمے کا باعث بنی۔